بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اس حدیث میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، اور ان 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کر کے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو ایک طریقے سے برا بھلا لوگوں کی فہرست میں شامل کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، رغم انف رجل، رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی تباہ و بربادی عام ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرے اسم گرامی کو پکارا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ اس پر میرے نام پر درود نہ بھیجے، میرا ذکر، میرا نام اس کے سامنے ذکر کیا جائے، اور وہ میرے نام کے ذکر کرنے کے بعد میرے اوپر درود نہ بھیجے، رغم انف رجل، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور دوسری بار آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا باعظمت مہینہ آیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اور وہ چلا گیا پھر، لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کو عبور کرتا ہوا چلا گیا، اور یہ بندہ اس مقدس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اللہ رب العزت سے اپنی معافی کا اعلان نہ کروا سکا، اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ لے سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف رجل، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک ہم مومنوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انسان کی زندگی ایک ٹرننگ پوائنٹ تلاش کرتی ہے۔ انسان کی زندگی کی سائیکولوجی یہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ آئے، کوئی ایسا لمحہ آئے کہ میں اپنی پچھلی زندگی کے جو جرائم ہیں ان سے توبہ کر لوں، پچھلی زندگی میں جو مجھ سے گناہ ہو رہے تھے اس گناہوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، تاکہ وہ سکون و بھری زندگی ہو، تاکہ وہ لذت والی زندگی ہو، تاکہ وہ اللہ کی چاہی ہوئی زندگی ہو، منمانی زندگی نہ ہو۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ انسانی زندگی تلاش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رمضان المبارک کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنایا ہے۔ دن کے اندر 24 گھنٹے میں ٹرننگ پوائنٹ کا جو لمحہ ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ ہفتے کے اندر ایک دن ٹرننگ پوائنٹ دیا گیا، وہ جمعے کا دن ہے۔ سال کے اندر ایک مہینہ ٹرننگ پوائنٹ دیا گیا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور پوری زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا گیا، اور وہ وقت ہے جب آدمی حج بیت اللہ کرتا ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ملتے ہیں کچھ اچیو کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے، اپنی نئی زندگی کو گزارنے کے لیے، ایک ایسی زندگی بنانے کے لیے جس زندگی پر لوگ رشک کرے، جس زندگی پر اللہ رب العزت کے ہاں انعامات دیے جائے، جس زندگی پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فخر سے کہے یہ میرا امتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ رمضان گزر جائے گا، عید ہو جائے گی،
تو اس کے بعد ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے. جو پچھلی زندگی میں گناہ ہوئے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر, اس سے معافی مانگ کر, اس کے سامنے جھولی پھیلا کر, اس کے سامنے دامن کو پھیلا کر, اس کے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر اس سے مانگے اور اس سے مغفرت کی بھیک مانگے, اس سے معافی کی بھیک مانگے. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اولها رحمت اوسطها مغفرت وآخرها عتق من النار. رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے, مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے, جہنم سے آزادی کے پروانے کا عشرہ آنے والا ہے. یہ 3 عشرے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے. جب ان 3 عشروں کے اندر پہلے عشرے میں ہم نے خوب اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنے اوپر اس کا سایہ رکھا, دوسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے خوب معافی مانگ کر اللہ سے معافی کا پروانہ لے لیا, تیسرے عشرے کے اندر اللہ کے سامنے خوب اپنے جرائم پر رو کر اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لیا. تو میرے عزیزوں, جب ہم عید کے بعد کی جو زندگی گزاریں گے اور جو شروع کریں گے وہ ایک نئی زندگی ہوگی, اس میں انقلاب ہوگا, اس میں تبدیلی ہوگی, اس میں چینجنگ ہوگی. اس لیے میرے عزیزوں, نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. اس شخص کی ناک کاک آلود ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان جیسا مقدس مہینہ آ گیا اور وہ گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی. اور ایک تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی, جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر ادرک ابواہ الکبر, اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا, اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی زندگی میں پایا, فلم يدخلا الجنہ, اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا, وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. حدیث کے الفاظ دیکھیے آپ, فلم يدخلا الجنہ, وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی زندگی میں پانے کے بعد ان کی خدمت نہ کر سکا, ان کی توجہ نہ دے سکا. کیا فرماتا ہے اللہ کا قرآن والدین کے بارے میں, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے سامنے اپنے کندھوں کو بچھائے رکھو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ان کو اف بھی نہ کہنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ. حدیث میں اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور پانے کے بعد وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا, رغم انف رجل, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ حدیث اور اس کے 3 سٹیپ اور اس کے 3 جز. سب سے پہلا کہ اللہ کے نبی کا ذکر, اس کا نام سامنے لیا جائے اور ہم اس پر درود نہ بھیجیں. رغم انف رجل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. دوسرا, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے اور ہم اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. تیسرا, والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے. جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے, جس باپ کو اللہ رب العزت نے جنت کا دروازہ بتایا ہے, آپ کے پاس جنت کا دروازہ بھی ہے, آپ کے پاس جنت بھی ہے. اگر آپ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو آپ سے زیادہ معیوب انسان, آپ سے زیادہ ناپسندیدہ انسان, آپ سے زیادہ بدتر انسان پوری روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا رغم انف رجل, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا.